ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو عورتوں کا ذکر کیا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت کی خوبی یہ بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز بڑی کثرت سے پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بھرپور کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان کی تیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازی بھی ہے، خوب کثرت سے فرائض کی بھی پابندی کرتی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، خوب صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر کمزوری یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر ہوا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی ہے، فرائض کی پابندی کرتی ہے، معمولی صدقہ و خیرات بھی کر لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی خاتون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو پرکھنے اور انسان کے عمل کو جانچنے کا ذریعہ صرف صوم و صلات ہی نہیں ہے، زبان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت وہ کتنا کر لے رہا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک واقعہ دکتور عبدالرحمن عریفی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں، سعودی عرب میں ایک شخص تھا، وہ بہت پیسے والا تھا، بڑا مالدار شخص تھا۔ اس نے اپنا بنگلہ بنانا شروع کیا۔ جب وہ اپنا بنگلہ بنا رہا تھا تو بنگلہ بناتے بناتے ہوا یہ کہ اس کی ایک دیوار سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ سیاسی اثر و رسوخ والا بھی آدمی تھا، تو اس نے پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ اپنی زمین دے دو تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ اس عورت نے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت تھی، اس کے بچے تھے، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ اگر میں اپنی زمین دے دوں گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تم دو یا نہ دو، رضامندی ظاہر کرو یا نہ کرو، میرا بنگلہ تو بنے گا۔ سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس شخص نے اپنے بنگلے کی تعمیر کیا۔ جتنے دن تک مزدور مستری اس کے ہاں کام کرتے تھے، وہ عورت آتی تھی، وہیں بیٹھ کر کے روتی تھی اور اس کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ بنگلہ تیار ہو گیا، رہنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ بہت جگہوں پر ایکس رے کرایا، سونوگرافی کرایا، MRI کرایا، جو بھی شکلیں ہو سکتی تھیں کہ بیماری کی تشخیص کی جائے، کوئی بیماری نہیں نکل رہی تھی۔ سعودی عرب کے ایک عالم کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کچھ رقیہ وغیرہ کیا، وقتی طور پر آرام ہوا، اس کے بعد پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا۔ پھر جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ تو یہ جملہ سعودی عرب کے جو عالم تھے، ان کا یہ جملہ اس شخص کو بہت برا لگا اور ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ لیکن جملے جو ہوتے ہیں وہ دلوں کو کبھی نہ کبھی کچوکے ضرور لگاتے ہیں، بھلے سے وقتی طور پر برا لگ جائے لیکن کچوکے لگاتے ہیں۔ وہ سوچتا گیا، سوچتے 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 اس نے سوچا کہ وہ فلاں جو عورت تھی جو میں نے اپنا بنگلہ بنایا ہے، اس کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہو نہ ہو اسی کی بد دعا کا اثر ہو۔ اس شخص نے اس عورت کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس سے معافی مانگا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی جتنی رقم تھی وہ رقم ادا کیا، اور جب رقم ادا کر کے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ کا درد مکمل طور سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔